جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں مثبت چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں وہ کرامات اور معجزے دیکھتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ جو کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ اس کا خود کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک گفٹ ہے۔ مرشد کو اصل کیسے پہچانا جائے؟ تو یہ بھی تو ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ مرشد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی راہ کھل جائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک جوت جگاتا ہے، ایک ایسی کشمکش شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ چاہتے ہیں، کچھ ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جواب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور آپ اس جواب کے ڈھونڈنے کے لیے جب آپ نکلتے ہو تو مختلف میڈینس آپ کو ملتے ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ پڑھتے ہو، کہیں پہ آپ ٹی وی میں دیکھتے ہو، اخبار میں پڑھتے ہو، یا کسی لائیو کوئی بھی ایسا استاد ہو جس کے پاس جا کے آپ اپنے سوالات رکھتے ہو۔ اب اکثر مرشد جو ہوتا ہے، یہ اگر کسی کو مل جائے، سچر مرشد کا مطلب ہے سچا مرشد، کامل مرشد، تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اب اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب بھی آپ اس کے پاس جائیں گے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، کیونکہ مرشد دیتا ہے، لیتا نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں کہ مرشد ہمیشہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ آپ جب بھی اس ہستی کے پاس جاؤ گے، بیٹھو گے اس کے ساتھ، اس سے بات چیت کرو گے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملے گی، اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اچھا، وہ سیکھنا کیا؟ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ جو سوالات ہیں وہ آپ کو سیٹسفیکشن فیل ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے سوال لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان کو جواب نہیں ملتا۔ وہ آگے سے جواب تو ملتا ہے لیکن وہ خود سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ کو اپنے سچے مرشد کی پہچان کرنی ہے تو میں آپ کو ایک سمپل سادہ سا جملہ بتاتا ہوں، اس میں آپ کا ہر جواب مل جائے گا کہ جب بھی آپ ایسی ہستی کے پاس جائیں جس کو آپ اپنا استاد مانتے ہو یا مرشد مانتے ہو، یا سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کچھ علم ہے، وہ علم آپ کو دے گا، اور آپ جب اس کے پاس جا رہے ہو آپ کو علم مل بھی رہا ہے، فیض مل بھی رہا ہے، اور وہ جو بھی علم آپ کو مل رہا ہے وہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہو، اور سب سے بڑی بات، جب آپ اپلائی کرتے ہو تو پھر آپ کی زندگی میں اچھی جو چینجنگس ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی کہ آپ کو فیض ملا اس مرشد سے یا نہیں، تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھ آپ کے اوپر کھل جائے گی، آپ خود کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبل کرنا شروع کر دو گے، آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو گے۔ آپ یہ کبھی نہیں سوچو گے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، آپ ہمیشہ یہی سوچو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ میری عادتیں ہیں، میری نفسیات میں جو کچھ چیز میموری، جو بھی میموری اس میں فیڈ کی ہوئی ہے، کیا یہ ساری چیزیں معاشرے کو قابل قبول ہے؟ اللہ کی دین میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس میں قابل قبول ہے کہ نہیں؟ یہ سوال سب سے پہلے آپ خود سے پوچھنا شروع کر دو گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی صحبت اس کے ساتھ ہو گئی، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق اس سچے مرشد کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب وہ سچا مرشد، وہ حقیقی استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی
استاد کے ساتھ اگر آپ کا تعلق جڑ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کس طریقے سے چل رہا ہوں، میرا بیہیویئر کیسا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کس طریقے سے چل رہا ہوں، کیونکہ قرآن شریف میں ٹوٹل مومن کا بیہیویئر بتایا گیا ہے کہ وہ مومن ہی ہے جو ہمیشہ آپ کو بیہیویئر سے سامنے نظر آئے گا۔ جب ہم اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جب ہسٹری ہم اٹھاتے ہیں اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام جو بھی پھیلا، جہاں تک بھی لوگوں نے قبول کیا اسلام کو ایز اے دین، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ اتھیسٹ ہو، کسی بھی دین سے تعلق، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا، زیادہ تر صرف اور صرف ان کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ یہ تو ہم پہ الزام لگایا گیا ہے لوگ، یہ تو اسلام پہ سب سے بڑا الزام ہے کہ اسلام تلوار کے بنیاد پہ پھیلا ہے، یہ اسپین تک گیا، یہ تلوار کے بلبوتے پہ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اس کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے اسلام کے نام پہ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ملک تھے، بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ قبضہ کیا اسلام پہ نام پہ، اسلام کے نام پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انہوں نے دین پھیلایا، ایکچولی وہ آئے مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے جب یہ اسلام کی باتیں کی ہیں تلوار کے زور پہ، ایکچولی ان کا جو پس منظر میں جو فارمولا یا ان کا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ قبضہ کریں۔ تو اسلام ہمیشہ بیہیویئر کی بات کرتا ہے، قرآن پورا بھرا ہوا ہے بیہیویئرز پہ۔ تو جب آپ کا بیہیویئر آپ کے اپنے، سب سے پہلے آپ کا بیہیویئر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے، گھر والوں سے مراد والدین، گھر والی، گھر والا، بچے، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، یہ سارے نزدیک کے ہیں، دوست۔ اس کے بعد دوسرا سرکل شروع ہوتا ہے آپ کے آس پڑوس کے لوگ، اس کے بعد تیسرا سرکل شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، وہ سرکل، اور اس کے بعد پھر معاشرہ۔ اب یہ یہاں پہ اگر آپ کا بیہیویئر چینج ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے عمل میں کچھ بہتری آئی ہے، اس فلاں شخص کے ملنے کے بعد آپ میں چینجنگس آنا شروع ہو گئی ہیں، اور بھی پازیٹیو چینجنگس آنا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو جو مرشد ملا ہے، جو استاد ملا ہے، وہ سچا ہے، اور اسی کی آپ نے بیعت کی ہے، بالکل صحیح اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں ایک بندے سے ملنے کے بعد ایک مرشد ہے یا استاد ہے یا گرو ہے، اس کو ملنے کے بعد آپ میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، آپ وہیں کے وہیں ہو، بس وہاں پہ جاتے ہو، بیٹھتے ہو، لوگوں سے باتیں کر کے پھر محفلیں سجا کے واپس آ جاتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر فرق پڑتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس میں چینجنگ ہوتی ہے، میری بیہیویئر میں چینج ہے، لوگ میرے لیے اب کچھ اچھا کہنا شروع کہہ رہے ہیں، اور میں خود بھی فیل کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہوں، تو یہ ساری باتیں اسی مرد مومن سچے مرشد کی وجہ سے ہے۔